فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا اور آج کی قسط بالکل نہ مس کیجیے گا اس لیے کہ آج میں آپ کو فرض اور استقامت، فرض یعنی کہ ڈیوٹی اور استقامت یعنی کہ پرزیویرنس کی ایک ایسی کہانی سناؤں گا کہ آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ ایسے بھی فرض کی ادائیگی والے آفیسر اور جوان جو ہیں وہ دنیا کی قوموں کے بیچ میں موجود تھے. تو یہ کہانی ہے جاپان کی. اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ سے ایک گزارش ہے کہ لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں سے فوجی من موجی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑا زبردست چل رہا ہے. تو آج سنیں جاپانی لیفٹیننٹ کی کہانی، فرض اور استقامت کی کہانی، اسٹوری آف ڈیوٹی اینڈ پرسیویرنس. استقامت بڑا زبردست لفظ ہے. استقامت کا مطلب ہے قائم رہنا. فرض کا مطلب ہے اپنی ڈیوٹی کو اپنا فرض، اپنا ایمان سمجھنا. یہ کہانی ہے ہیرو اونودا کی. ہیرو اونودا دسمبر 1944 میں جاپانی فوج میں بھرتی ہوا اور 15 اگست 1945 میں جاپان کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور جنگ ختم ہو گئی، دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی. لیکن ہیرو اونودا مارچ 9 1974 تک اکیلے جنگ لڑتا رہا. اور یہی کہانی ہے کہ جو میں آپ کو سناؤں گا کہ کیسے ایک جاپانی سولجر، ایک جاپانی لیفٹیننٹ 30 سال اکیلے ہی جنگ لڑتا رہا. فرض اور استقامت کی یہ کہانی آپ کو بڑی زبردست لگے گی. بوشیدو کوڈ، وے آف دا وارئر. اگر آپ نے جاپانی کلچر کو سمجھنا ہے تو اس میں سیمورائے کہتے ہیں جنگجو کو، سیمورائے کہتے ہیں ایک جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں مرد مجاہد کو، مرد مومن کو. تو یہ ایک ایسا بہادر جنگجو ہوتا ہے کہ جو اپنے ماسٹر یعنی اپنے جو اس کا حاکم ہوتا ہے یا جو اس کی حکومت ہوتی ہے، دائمو اس کو کہتے ہیں، کہ اس کے ساتھ وہ پوری طرح مطلب ایک تو وفادار ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے جس کو کہتے ہیں بوشیدو. بوشیدو میں یہ جن، ری، یو، میو، جی، چو، ماکاتو آپ کو اسکرین پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ بوشیدو کے 7 اصول، اور ان بوشیدو کے جو 7 اصول ہیں اس کے اوپر جاپنی سوسائٹی کا جو جنگجو تھا اس کی ساری فکر، اس کی ساری سوچ وہ اس کے اوپر قائم تھی. یہ جو جی ہے کہ جو کہ پہلا اصول ہے جس کو ریکٹیٹیوڈ کہتے ہیں، تو وہ ہے درستگی اور سیدھا رستہ. مطلب کہ جو جاپانی جنگجو ہے وہ ہمیشہ سیدھے رستے کا، درست رستے کا انتخاب کرتا ہے. دوسرا جو یو ہے وہ ہے کریج کا مطلب ہے کہ ہمت اور حوصلہ، کہ اگر خطرناک حالات بھی ہو جائیں تو وہ ہمت اور حوصلے سے کام لیتا ہے. وہ بہادر ہے لیکن پاگل نہیں ہے. تو یہ فرق ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ پاگل پن اور بہادری میں جو فرق ہے. اور آج کل کے حالات میں جو میں ایک تھوڑا سا پیغام فوجی من موجی کے پلیٹ فارم سے دینے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ ایک تحریک چلاتے ہیں، آپ لوگوں کو سیاست کے لیے اپنی لے کے آتے ہیں اور ان کو مطلب اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، وہ بیچارے بچے معصوم کہ جن کے نوجوان جذبے ہیں ان کو آپ مروا دیتے ہیں، تو وہ ریکلیسنس ہے، وہ پاگل پن ہے. مطلب اس سے آپ جیت نہیں سکتے. آپ جیتتے ہیں ہمت اور حوصلے سے. آپ کا فرض ہوتا ہے ایز اے لیڈر کہ آپ اپنے تمام جتنے بھی آپ کے نیچے لوگ ہیں یا جو آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ان سب کا خیال رکھیں. بہرحال اگلا ہے جن، تیسرے نمبر کے اوپر، جس کو بینوولنس کہتے ہیں. بینوولنس کا مطلب ہے رحم دلی. اس کا مطلب ہے کہ جی دشمن کے ساتھ بھی آپ ایک اچھائی کا اصول اپناتے ہیں. آپ جس طرح وہ ہوتے ہیں نا کہ جی جس طرح وہ کہتے ہیں نا جی کہ بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر آپ حملے نہیں کرتے. رسپیکٹ، تعظیم. تعظیم کا مطلب ہے کہ آپ نرم دل ہیں، دوسروں کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس سے باوجود اس کے کہ جی ان کا کیا سٹیٹس ہے معاشرے کے اندر، لیکن آپ اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں. تو درست اور سیدھا رستہ، ہمت اور حوصلہ، اچھائی، تعظیم، یہ ہو گئے پہلے 4 اصول. اس سے اگلا جو اصول ہے وہ ہے آنےسٹی ماکوتو، جس کو ایمانداری کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنسیئر ہوں، آپ مخلص ہوں، ٹروتھ فل ہوں اپنے ایکشن میں، کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ خود بھی عمل کرتے ہیں. تو آنر، عزت اور وقار، میو جس کو کہتے ہیں. اور 7واں اصول کہ جی وفاداری یعنی لائلٹی. اور 8واں سیلف کنٹرول، جی سی. کچھ 7 ہیں کچھ 8 ہیں. تو اپنے اوپر ایک ڈسپلن، اپنے اوپر ایک سیلف کنٹرول،
تو اس کو کہتے ہیں کہ جی ذاتی اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، مطلب غصے میں نہ آ جانا. وہ جس طرح ایک حضرت علی کی مثال ہے کہ کسی نے ان کے اوپر تھوک دیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ جی کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ پہلے میں تمہیں اللہ کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر جو ہے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تم نے تھوک دیا تو یہ پھر ایک ذاتی بات بن گئی، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو لیفٹیننٹ ہیرو اونودا جاپانیز امپیریل آرمی میں جب بھرتی ہوا تو یہ ایک سیکرٹ مشن کے اوپر بھرتی ہوا ہے ایز این انٹیلیجنس آفیسر. اور جب انہوں نے اس کی ٹریننگ کی تو انہوں نے کہا تمہارا جو جسم ہے یہ فادر لینڈ کا حصہ ہے، کہ مطلب تمہارا جو جسم ہے یہی جاپان ہے، تمہارا جو جسم ہے یہی پاکستان ہے، تو تم کسی صورت اپنے جسم کو دشمن کے ہاتھوں میں نہیں پھینک سکتے. مطلب یہ تھا کہ تم سرنڈر نہیں کر سکتے، تم ہار نہیں مان سکتے. اور اس کی ڈیوٹی لگی لوبانگ آئی لینڈ ہے فلپینس میں، وہاں پہ اس کی ڈیوٹی لگی. وہاں پہ ایک جنگ ہو رہی تھی ایلائڈ فورسز کے درمیان اور جاپانی جو امپیریل آرمی ہے اس کے درمیان. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم وہاں پہ جا کے ایک مقامی ریزسٹنس، یہ ایک تحریک پیدا کرو گے کہ جو ایلائز کو، یعنی جو امریکہ، برطانیہ اور دوسری قوتیں تھیں، کہ ان کو وہاں سے بھگائے گا. تو لیفٹیننٹ ہیرو اونودا 4 لوگوں کے ساتھ کہ جو ریگولر آرمی کا حصہ نہیں تھے، یہ چلے گئے لوبانگ آئی لینڈ فلپینس. اور ان کی جو سیکرٹ ٹریننگ تھی اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا ان کو کہ بھائی آپ مر نہیں سکتے، آپ گھاس کھائیں، آپ جڑیں کھائیں، آپ پتے کھائیں، جو مرضی ہے کریں، لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ مر سکیں. مطلب آپ نے ہر حال میں زندہ رہنا ہے، اور چاہے 3 سال لگیں، 5 سال لگیں، لیکن جتنا بھی وقت گزر گیا ہم، یعنی جاپان کی جو امپیریل آرمی ہے، ہم آپ کے پیچھے واپس آئیں گے. اور جب پھر یہ چلے گئے، یہ 4 لوگ ٹوٹل تھے، جس میں جو ان کا انچارج تھا وہ لیفٹیننٹ ہیرو اونودا تھا. تو انہوں نے 10,000 راتیں لوبانگ کے جنگلوں میں گزاری. 10,000 راتیں، مطلب یہ انبیلیویبل ہے کہ اتنی حیرت انگیز یہ سٹوری ہے. تو یہ جو انٹیلیجنس آفیسر ہے یہ لوبانگ آئی لینڈ میں چلا جاتا ہے. دسمبر 1944 میں اس کی وہاں پہ ڈیوٹی لگتی ہے. لوبانگ آئی لینڈ فلپینس کا حصہ ہے، یہ سامنے اسکرین پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ جو چھوٹا سا نقطہ ہے وہ لوبانگ آئی لینڈ ہے. اور وہاں پہ ان کی جو، یہ کوئی اتنا بڑا آئی لینڈ نہیں تھا، 200 مربع کلومیٹر کا آئی لینڈ تھا، اور اس کا جو کوسٹ تھا، مطلب جو ساحل سمندر کے ساتھ لگتا تھا اس کا کوسٹ، وہ تقریباً 100 کلومیٹر کا تھا. تو جو ایلائڈ فورسز ہیں انہوں نے 1945 میں، مطلب ان کے جانے کے 1 سال کے بعد ہی انہوں نے اس آئی لینڈ کے اوپر قبضہ کر لیا. جاپان نے، میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ اگست 1945 کے اندر ہتھیار ڈال دیے جب ان کے اوپر ایٹم بم گرائے گئے. تو یہ جو 4 سولجر تھے یہ جنگلوں کے اندر چلے گئے، اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جی ہم جاپان ہیں، دشمن کے ہاتھ میں نہیں گر سکتے، ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو مر نہیں سکتے، اور تیسرا کہ جی ہمیں جب تک آرڈر نہیں ملتے ہم تب تک ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور چوتھا کہ جی ہماری جو امپیریل آرمی ہے، جو جاپنیز امپیریل آرمی ہے، وہ ہمارے پیچھے آئے گی. تو یہی جو بوشیدو کوڈ میں نے آپ کو شروع میں بتایا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جنگ جو ہے وہ جاری رکھی. اور جب انہوں نے اپنی جنگ جاری رکھی تو یہ گوریلا ٹیکٹکس، کہ جس کے اندر یہ تھا کہ جی یہ جنگلوں میں چلے گئے، وہاں سے یہ نکلتے تھے، اس کے اوپر جو ہے نا حملہ کرتے تھے ایلائڈ فورسز کے اوپر، جو وہاں پہ بیمبو تھے یا کوئی تھوڑے سے چاول ان کو مل جاتے تھے، یا کسی گائے کو مار لیتے تھے یا بکری کو مار لیتے تھے، یا گاؤں والوں کی کھانا جو ہے وہ چرا لیتے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا. اور ٹراپیکل ہیٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپینس کے ان علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، کہ جس میں آپ کو ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ساحل سمندر کے ساتھ ہیں آپ، تو آپ کے جسم پہ بڑا پسینہ آتا ہے. تو مچھروں سے، چوہوں سے، جنگلی جانوروں سے یہ لڑتے رہے. اور ساتھ جو انہوں نے کمال کیا وہ یہ کہ اپنی رائفل کو بھی انہوں نے چالو رکھا، اپنے ہتھیار کو برقرار، جس طرح ایک سچا فوجی ہوتا ہے تو انہوں نے کیا، اور ساتھ یہ کہ اپنے یونیفارم کو بھی یہ سیتے رہے. 30 ایئرز، میں نے آپ کو پہلے بتایا 10,000 راتیں انہوں نے ان جنگلوں میں گزاری. تو اب یہ سروائیو تو کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ جی وہ جو ایلائڈ فورسز تھیں ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر وہاں پہ پیمفلٹس پھینکے، ان کو ان کے گھر کی فوٹوز پھینکی. انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ یہ جنگ چھوڑ دیں، جاپان ہتھیار ڈال چکا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جنگ جو ہے جاری رکھی. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم 4 رہ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان میں سے 2 اور مر گئے اور صرف 2 رہ گئے، اور آخر میں یہ جو اونودا ہے یہ اکیلا رہ گیا.
اور یہاں پہ یہ جو آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں انودا کی، یہ جب یہ پکڑا گیا اس نے ہتھیار ڈال دیے، اس کے بعد یہ جب دوبارہ فلپینز کیا تو یہ اس کی وہ والی تصویر یہاں پہ لگی ہوئی ہے. تو ہوا یہ کہ جاپنیز کو حکومت کو انہوں نے بتایا کہ بھئی اس طرح آپ کے دو ایک سولجرز جو ہیں وہ یہاں پہ اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں. تو انہوں نے فیملی فوٹوز وغیرہ پھینکی لیکن یہ نہیں مانے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 1974 میں مطلب جاپان میں لوگوں کو پتا تو تھا کہ ہمارے کچھ فوجی جو ہیں وہ لڑے جا رہے ہیں. تو نوریو سوزوکی نام کا ایک بندہ جو تھا کہ جو ایڈونچر کرتا تھا، مطلب ٹریولنگ کرتا تھا سب کچھ، تو وہ لوبانگ پہنچا یہ فلپینز کے آئیلینڈ میں، اور اس نے وہاں پہ جا کے لیوٹیننٹ انودا کو ڈھونڈنے کے بعد اس نے اس سے دوستی کی اور اس کو جاپنیز میں سمجھایا کہ جناب جنگ ختم ہو گئی ہے تو تم جو ہے نا ہتھیار ڈال دو. لیکن یہ کمال ہے، لیوٹیننٹ انودا نے یہ کہا کہ میں صرف اس صورت میں ہتھیار ڈالوں گا کہ اگر میرا جو کمانڈنگ آفیسر کہ جس نے مجھے اس مشن کے اوپر بھیجا تھا وہ مجھے آ کے بتائے کہ بھئی جنگ ختم ہو گئی. حیران کن جناب بندہ. میں تو میرے لیے یہ سٹوری بڑی امیزنگ تھی. میں نے کافی پہلے یہ پڑھی تھی لیکن میں اس کو بھول گیا تھا. ابھی فوجی من موجی شروع کیا تو میں نے کہا میں یہ کہانی آپ کو دوبارہ سناتا ہوں. تو بہرحال جی سوزوکی جو ہے وہ واپس گیا. سوزوکی گاڑی سے آپ واقف ہوں گے. تو سوزوکی جو ہے وہ واپس جاپان گیا اور وہاں پہ جا کے میجر یوشیمی تینگوچی یا تینیگوچی، تو میجر یوشیمی تینیگوچی کو اس نے جا کے بتایا کہ جناب آپ کا جو لیفٹیننٹ انودا ہے وہ ہتھیار تب تک نہیں ڈالے گا جب تک آپ اس کو جا کے نہیں بتائیں گے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں. تو پھر میجر یوشیمی تینیگوچی جو ہے وہ وہاں سے لوبانگ آئیلینڈ فلپینز گیا اور وہاں پہ جا کے سوزوکی کے ساتھ اس نے جا کے لیوٹیننٹ انودا کو ڈھونڈا، اور انودا کو ڈھونڈنے کے بعد اس نے اس کو بتایا کہ جناب جنگ ختم ہو گئی ہے اور معذرت لیکن یہ ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم اب اپنے ہتھیار جو ہے نا وہ سبمٹ کر دو اور اس جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کرو. تو یہ تصویر ہے لیوٹیننٹ انودا کی. یہ جو پتلا سا چھوٹا سا آدمی آپ کو نظر آ رہا ہے اس نے اپنی وہی جاپنیز یونیفارم پہنی ہوئی ہے. یہ وہ تلوار تھی کہ جو اس کو انہوں نے دی تھی اور وہ جو رائفل اس کے پاس تھی، اور پیچھے میرا خیال میں وہ جو سوٹ کے اندر صاحب کھڑے میں ہیں، اگر میں یہ تصویر آپ کو دوبارہ دکھا سکوں، یہ جو صاحب ہیں کہ جنہوں نے سفید رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یہ میرا خیال میں کہ میجر یوشیمی ہے کہ اس نے اس کو بتایا. اور پھر یہ جو ہے فلپین کے جو صدر تھے اس ٹائم پہ فردیناند مارکوس، ان کو اس نے اپنے ہتھیار جمع کروائے. اور اگرچہ اس نے 31 فلپینیز کو اپنے اتنے سالوں کے دوران مارا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ جو پریزیڈنٹ تھے فردیناند مارکوس، انہوں نے یہ انودا کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. اور اس کے بعد انودا جو ہے وہ واپس پہنچا جاپان. تو جاپان کے اندر لوگوں نے اس کا شاندار استقبال کیا اور اس کے بعد یہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئی اپنی سوسائٹی کی. ظاہر ہے 30 سال میں سب کچھ بدل گیا تھا. جاپان جو ہے وہ ایک دیہاتی سوسائٹی سے ایک بڑی ماڈرن سوسائٹی بن گئی تھی. تو پھر یہ برازیل چلا گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے ایک فارم بنایا اور اس کے بعد پھر یہ واپس جاپان میں آیا اور 2014 میں 91 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا. تو ہیرو انودا، لیوٹیننٹ ہیرو انودا، جاپان کی جو ہولڈ آؤٹس کہتے تھے کہ جنہوں نے آخری دم تک مورچے سنبھالا رکھا، یہ اس کا سب سے شاندار مثال ہے. اور 30 سال اپنے ملک کے لیے لڑنا اور ہار نہ ماننا اور اکیلے لڑنا، تو میرے خیال میں کہ جنگجوؤں کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ایسی شاید دوسری مثال جو ہے ملنا ممکن ہو. اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ انسان کے اوپر کس طرح کے اثرات ڈالتی ہے. یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہیرو انودا تھا وہ کتنا یقین رکھتا تھا اپنی وہ جو بوشیدہ، میں نے آپ کو بتایا کہ جی ان کی سوسائٹی کا جو ٹاپک تھا. تو پھر اس نے معافی بھی مانگی جاپانیوں سے کہ معذرت کہ میں اپنا مشن جو ہے وہ پورا نہیں کر سکا. تو لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا، انہوں نے اس کو ہیرو کی ویلکم دی اور اس کی جو سٹوری ہے، اس کی فرض کی ادائیگی اور پرزیویرنس یعنی استقامت کی جو سٹوری ہے
وہ जापान में ज़मान ज़द आम है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर फिर बुक्स लिखी। माई 30 ईयर वॉर के नाम से हीरो ओनोदा ने अपनी खुद भी किताब लिखी और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वो आप पढ़ें। इसके ऊपर फिल्में भी बनी और ये जो कहानी है ये एक ऐसी शानदार कहानी है कि जो किसी भी फौजी के लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो दो और ऐसी कहानियां कि जो मैं आपको सुनाऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा फौजी मनमौजी से। मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं कि देखें जी, ये जो हमारे सिपाही और जवान हैं ये बड़ी इज्जत के लायक हैं। तो ये थी आज की कहानी हीरो ओनोदा की, और मेरे ख्याल में कि ऐसी शानदार फर्ज और इस्तिकामत की कहानी जो है वो बहुत कम आपने सुनी होगी। मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस था कि भाई इस कदर, मतलब देखे ना, एक मर्द मोमिन का, मर्द मुजाहिद का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी तालीमात के अंदर भी है। और मेरे ख्याल में कि हमें दोबारा से मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद की, और इस जिस तरह इन्होंने देखा ना कि बोशीदा जो इनकी सोच थी उसको इन्होंने 7 असूल दे दिए, तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि हमें भी अपने असूल जो हैं वो अपनाने चाहिए। तो बहरहाल अज़्म हिम्मत, इस्तिकामत, फर्ज की अदायगी, अपने वतन से मोहब्बत की ये शानदार कहानी जो है लेफ्टिनेंट हीरो ओनोदा की थी। मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अगेन लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे अपने बहादुर फौजी जो हैं वो भी बड़े अजीम, सियाचिन से लेके चोलिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान से लेके मतलब सियाचिन और फिर वापस हिंदुस्तान के बॉर्डर और जितने भी ये जो साहिल समंदर है इन सबको संभाले हुए हैं। तो अल्लाह ताला हमारे फौजियों की हिम्मत और इस्तिकामत को कायम रखे। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फौजी मनमौजी की अगली किस्त में।